إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وإذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أما بعد اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات تخلیق کی ہے اور اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو ایک امتیازی مقام عطا کیا، انسان کو عقل، شعور، ارادہ بخشا، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے انعامات، احسانات ہر لمحہ اس پر جاری ہے۔ زمین کی اشیاء کو انسان کے لیے مسخر کیا، کائنات کی بے شمار مخلوقات کو انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ یہ سب کچھ اللہ نے کیا، تو کیوں کیا؟ بس ارادہ ہوا کہ آسمان اور زمین پر مبنی یہ کائنات بناتا ہوں اور اس میں انسان کو یہ سب کچھ دے دیتا ہوں، اور پھر انسان کی مرضی جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور پھر اس سے کوئی حساب اور کتاب نہیں۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین کو بیکار و فضول نہیں پیدا کیا، لاعبین، کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایک وقت مقررہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کو بنایا۔ تو کیوں بنایا ہے؟ تو جواب دیا ہے بالحق، اس کو بالحق بنایا ہے۔ بالحق سے کیا مراد ہے؟ بالحق سے مراد بالحکمت ہے۔ اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ کی ایک اسکیم ہے، اس اسکیم کے تحت اس سب کو بنایا گیا ہے۔ تو وہ اسکیم کیا ہے؟ اسکیم یہ ہے کہ انسان کو اس میں اختیار دیا جا رہا ہے، انسان کا امتحان لیا جائے گا۔ اس امتحان اور اختیار کے نتیجے میں جو انسان کامیاب ہوگا اسے اللہ کی رضا اور جنت ملے گی،
اور جو ناکام ہوگا اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ہے اسکیم اللہ کی، اس کے تحت یہ پورا نظام بنایا گیا ہے۔ اللہ کا فیض جاری ہو اور یہ فیض مخلوق تک پہنچے، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت، اللہ کا غفور ہونا، اللہ کا غفار ہونا انسانوں پر واضح ہو، اس کے لیے یہ سب بنایا، انسان کو بتایا گیا۔ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانو تمہارا کیا گمان ہے، تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا، کوئی مقصد تم سے نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، مرنے کے بعد فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، لوٹ کر پلٹ کر واپس میری طرف نہیں آؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو فرمایا اللہ بلند اور بالا حقیقی بادشاہ ہے، لا یعنی کام نہیں کرتا، بے مقصد کام نہیں کرتا۔ تو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو جواب دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان میری عبادت کرے گا، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا، اس کی پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا۔ خلافت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق جہاں جہاں اس کا اختیار ہے، اس اختیار کے مطابق اللہ کے قانون کو، اس کے نظام کو رائج اور نافذ کرنا، اس کو کہتے ہیں خلافت۔ تو عبادت یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا ہوگی، جو اللہ کی پسند ہوگی، وہی انسان کا قول اور عمل، اخلاق اور کردار ہوگا، وہی عقیدہ ہوگا۔ اور جہاں انسان اختیار رکھتا ہے، اختیار کے دائرے میں وہ اللہ کے حکم کو قائم کرے گا۔ سب سے پہلا دائرہ اختیار انسان کا اپنا گھر ہے، گھر پر اس کی حکومت ہے، گھر پر کسی اور کی حکومت نہیں چلتی ہے، گھر پر شوہر کا حکم چلتا ہے، گھر پر باپ کا حکم چلتا ہے۔ اس گھر کے دائرے میں اللہ کی حاکمیت قائم کرنا، اللہ کے نظام کے مطابق گھر کا نظام چلانا، اس کے ماتحت جتنے افراد آتے ہیں ان افراد کو دین کے مطابق چلانا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ پہلا دائرہ ہے۔ دوسرا دائرہ جہاں یہ کام کرتا ہے، اگر وہاں پر یہ مالک ہے، اس کی دکان ہے، اس کی فیکٹری ہے، اس نے کوئی فرم بنائی ہے، اس کے اندر بہت سارے افراد کام کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے ان افراد پر دین کو قائم کرنا، دین کے مطابق نظام چلانا، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد تیسرا دائرہ آتا ہے۔ تیسرا دائرہ معاشرے کا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر اگر یہ صاحب حیثیت ہے، اس کی لوگ قدر اور عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، یہ علاقے کا ذمہ دار ہے، قبیلے کا سربراہ ہے، قوم کا لیڈر ہے، علاقے کا چیئرمین ہے، کونسلر ہے، ایم پی اے بنا ہوا ہے، ایم ایل اے بنا ہوا ہے، کوئی اور ذمہ داری اس کے پاس ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنے ماتحت علاقے میں، اپنے ماتحت افراد پر اللہ کا قانون، اللہ کا نظام یہ رائج کرے گا، یہ قائم کرے گا بحیثیت خلیفہ، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ وہ تین دائرے ہیں جہاں پر انسان اختیار رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دائرہ ہے، وہ دائرہ یہ ہے اجتماعی ماحول، اجتماعی زندگی۔ اگر کوئی شخص اجتماعی دائرے میں اختیار نہیں رکھتا، تبدیلی نہیں لا سکتا، تو پھر وہاں پر مسلم معاشرہ،
امت مسلمہ اس کی ذمہ داری ہے کہ پورے ماحول پر نیکی کو عام کریں گے، برائیوں کا انسداد کریں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، بحیثیت ایک امت جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر یہ ضروری ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے، لوگ ایک دوسرے کو برائی سے روکے۔ مسلم معاشرے کے اندر اجتماعیت کے دائرے میں اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کی شریعت نافذ ہو، اللہ کی تعلیمات کے مطابق عمل ہو۔ اگر اس دائرے کے اندر اگر مسلم معاشرہ بگڑ چکا ہے، فساد کا شکار ہو چکا ہے، پھر بھی رخصت نہیں ہے۔ ہر فرد سے یہ مطالبہ ہے کہ تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، کوئی اور کھڑا ہو یا نہ ہو، تم نے کھڑا ہونا ہوگا۔ کوئی تمہارا ساتھ دے نہ دے، تم نے آواز بلند کرنی ہوگی۔ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرو گے، اس راہ میں آنے والی ہر تکلیف پر صبر اور استقامت اختیار کرو گے۔ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، سورہ لقمان میں ذکر ہوا ہے، بیٹے کو دیگر نصیحت کے علاوہ یہ نصیحت بھی انہوں نے کی ہے، اے میرے بچے، تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، لیکن ساتھ بتا دیا جب نیکی کا حکم دو گے تمہاری مزاحمت ہوگی، تمہاری مخالفت ہوگی، تمہاری راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، لیکن یاد رکھنا کبھی کونے خطرے میں نہیں چلے جانا، لا تعلق نہیں ہو جانا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، عزیمت کا راستہ یہی ہے، اس کو تم نے اختیار کرنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، تم نے اپنی بات تسلسل کے ساتھ بیان کرنی ہے، کوئی تمہاری بات مانے نہ مانے، تم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم پر ذمہ داری، ہم نیکی کے علمبردار بنے، ہم برائیوں کا انسداد کریں۔ اس غرض کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہمیں یہ وسائل دیے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا، تمہیں وہ آزما رہا ہے کون تم میں بہترین ہے عمل کے اعتبار سے۔ لہذا ہر شخص کو اس حوالے سے چکن اور بیدار ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند، اس کا علم انسان کو کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے وحی الہی کا انتظام کیا۔ یہ وحی الہی انبیاء پر آئی، انبیاء کے ذریعے انسانوں کی طرف منتقل ہوئی، جس کی جامع اور مکمل شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہوئی۔ اسی کو قرآن اور اسی کو سنت کہتے ہیں، اسی کو دین اسلام کہتے ہیں۔ قرآن و سنت پر مبنی جو احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، جس کے مطابق انسان نے عمل کرنا ہے، انسان عمل کرے گا، یہ اللہ کی عبادت ہوگی، یہ عمل کروائے گا، یہ اللہ کی خلافت کی ذمہ داری ہوگی جو انسان اٹھائے گا۔ یہ دین جو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، اس کا خلاصہ اگر میں بیان کروں تو 4 چیزیں ہیں جس پر پورا دین منحصر ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 وہ اعمال جس کے ذریعے اللہ کی رضا مطلوب ہے، نمبر 3 انسانوں کے باہمی تعلقات اور معاملات، نمبر 4 اخلاقیات۔ اس پر مشتمل یہ دین دیا گیا ہے۔ عقائد کے حوالے سے توحید اختیار کرو گے، توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنے حقوق اور اختیارات کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمنوا نہیں، وہ اکیلا ہے اپنے ذات کے اعتبار سے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی احتیاج
محتاج کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ پوری کی پوری کائنات، ان سب کا خالق ایک اللہ ہے۔ یہ پوری کائنات اسی کی پیدا کردہ ہے، وہی اس تنہا اس کائنات کا خالق ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، وہ اس کائنات کا مدبر اور منتظم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہی ہستی ہمیشہ کے لیے رہے گی، وہی ہستی اس نے تمام مخلوق کو تھاما ہوا ہے، جب تک چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا فنا کر دے گا، اسی کا اختیار ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی بندگی کا مستحق ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ اس کو اختیار کرو گے، عقیدہ رسالت، تمام انبیاء کو تسلیم کرو گے۔ تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں واجب الاتباع تھے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اتباع اور اطاعت، اسوہ حسنہ، ماڈل رول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس عقیدے میں ایک اضافہ یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ خاتم النبیین ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنما، رہبر، ہدایت کا مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی، قیامت تک کوئی دوسری شریعت نازل نہیں ہوگی۔ اس طرح کا عقیدہ رکھو گے۔ تیسرا عقیدہ، عقیدہ آخرت ہے۔ یہ دنیا حقیقی زندگی نہیں ہے، عارضی زندگی ہے، وقتی مہلت ہے، اس کو ختم ہونا ہے۔ ایک انفرادی زندگی ہے، ایک پوری دنیا کی زندگی ہے۔ وقت مقررہ پر یہ پورا کا پورا لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک حقیقی زندگی کا آغاز ہوگا، اس کے بعد حساب اور کتاب ہوگا۔ اس کے نتیجے میں جو کامیاب ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جو ناکام ہوگا وہی جہنم میں جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت۔ چوتھا عقیدہ فرشتوں پر ایمان ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جن کا نام معلوم، نام کے ساتھ ایمان رکھو گے، جن کا نام نہیں معلوم، اجمالی ایمان رکھو گے۔ پانچواں عقیدہ تقدیر پر ایمان، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے۔ چھٹا عقیدہ کتابوں پر ایمان، جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں تمام کتابوں کو اللہ کی کتاب تسلیم کرو گے۔ جن کا نام معلوم ہے اس پر نام کے ساتھ ایمان ہوگا۔ تورات پر ایمان ہے، انجیل پر ایمان ہے، زبور پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ پر ایمان ہے۔ لیکن واجب الاتباع صرف قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ باقی سب کا دور ختم ہو گیا۔ لیکن وہ کتاب جو موسیٰ کو دی گئی، وہ کتاب جو عیسیٰ کو دی گئی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ موجودہ بائبل کو ہم نہیں مانتے، یہ تحریف شدہ ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ نے اتاری ہے۔ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جس کو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اس طرح کا عقیدہ اختیار کرو گے۔ دوسرا جز اسلام کی تعلیمات کا، وہ امور جس کو ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتا ہے، دنیا کی کوئی غرض اس میں نہیں ہوتی ہے۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، نذر ہے، منت ہے، قربانی ہے، اعتکاف ہے۔ یہ سارے امور اختیار کرو گے ایک اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور دوسرا غرض نہیں ہوگا، کوئی اور مقصد نہیں ہوگا۔
اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان امور کو اختیار کرو گے، ان میں جو فرض ہے اس کا اہتمام کرو گے، فرض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو گے، اگر نوافل کا اہتمام کرو گے اللہ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی، اس قدر اللہ کی محبوب بن جاؤ گے کہ پھر اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کے ذریعے میرے قریب ہونا چاہتا ہے، میرا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ مطلب یہ ہے ایسا بندہ مرضات رب کا نمونہ بن جاتا ہے، وہ بولتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، وہ سنتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، وہ پکڑتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، وہ چلتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، گویا کہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کرتا ہے، دنیا سے بھی بچاتا ہے، نفس سے بھی بچاتا ہے، شیطان سے بھی بچاتا ہے، ہر گمراہ راستے سے اس کو بچا کر اپنی حفاظت میں رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے وہ امور جن کو انسان ایک اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے گا۔ تیسرا ہے معاملات، جب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارے گا تو کسی کے ساتھ کسی نوعیت کا تعلق ہوگا، کسی کے ساتھ کسی نوعیت کا تعلق ہوگا، اس حوالے سے اللہ کے احکام ہے، ان احکام کی پابندی کرو گے، اس میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کے لیے دعا کرو گے، ان کے سامنے جھک کر کے رہو گے، ان کو جھڑکو گے نہیں، ان کو غصہ نہیں کرو گے، تابع وفادار جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے رہتا ہے اس طرح اپنے ماں باپ کے سامنے رہو گے، یہ ان کا حق ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی تربیت کرو گے، اولاد کو صحیح عقیدہ سکھاؤ گے، اولاد کو دین پر چلاؤ گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی امانت ہے جو اس نے تمہارے حوالے کی ہے۔ اسی طرح کسی طریقے سے صلہ رحمی ہے، ماں باپ کی نسبت سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، خالہ ہے، ماموں ہے، تایا ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، ان تمام کو قرآن نے ذوی القربہ کے لفظ سے تعبیر کیا، اس کے حوالے سے مکمل تعلیمات دی ہیں، ان کے غم میں شریک ہوگے، ان کے خوشی میں شریک ہوگے، ان کی تکلیف کو دور کرو گے، خبردار قطع رحمی نہ کرنا، لا تعلق بن کے نہ رہ جانا، ورنہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ یہ حقوق ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کے پڑوس میں کچھ اور لوگ ہوں گے، ان پڑوسیوں کا خیال کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص سیر ہو کر کے کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو، فرمایا یہ مومن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے ایک ایسی عورت کا، بڑی نمازی ہے، بڑی دیندار ہے، لیکن اس کی زبان کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت نوافل تو اتنے نہیں ہے لیکن فرائض کی پابندی ہے، فرمایا لیکن اس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ ہے، فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ لہذا پڑوسیوں کا خیال کرو گے۔ اسی طریقے سے مسافر کے حقوق ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں، عام انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، یہ تمام حقوق قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی ادائیگی کا اہتمام کرو گے۔ تجارت کرتے ہو حلال تجارت کرو گے، کاروبار میں حرام نہیں کمانا، سود نہ لینا، رشوت نہ لینا، دھوکہ نہیں دینا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، حلال اور جائز طریقے سے مال کماؤ گے۔ تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، زندگی کے جس مقام پہ کھڑے ہو وہاں پر اللہ کا حکم تمہاری طرف متوجہ ہو گیا، اس کی پابندی کرو گے۔ چوتھی چیز ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات کا تعلق انسان کے باطن اور انسان کی روح سے ہے۔ انسان مرکب دو چیزوں سے ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے، دونوں ملتے انسان وجود میں آتا ہے، دونوں الگ ہو جاتے ہیں، انسان دنیا میں نہیں رہتا ہے۔ مرنے کے بعد اس لاش کو جو موجود ہوتا ہے اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ انسان ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ انسان کی باڈی ہے، یہ انسان
انسان کی میت ہے، یہ انسان کی لاش ہے۔ انسان کدھر ہے؟ انسان مرنے کے بعد چلا گیا ہے۔ انسان دو چیزوں سے مرکب، روح اور جسم۔ روح ہے، انسان ہے، روح نہیں ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں میں تو ہم، یہ در حقیقت روح کو ہم کہتے ہیں۔ جسم تو اس کا قالب ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس جسم کو اس مٹی سے پیدا کیا گیا، یہ جسم اسی مٹی کی طرف چلا جائے گا، پھر دوبارہ سے اٹھا دیا جائے گا۔ روح اللہ کی جانب سے آئی تھی، روح اللہ کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ اصل تو روح ہے، لہذا روح کی پاکیزگی کے حوالے سے تعلیمات دی گئی ہیں۔ تمہارا روح بد اخلاق نہ ہو، برے اخلاق کا حامل نہ ہو، لہذا اس کو تعبیر دل سے کیا جاتا ہے یا نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا تمہارے دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، کینہ کسی سے نہ رکھو، دل میں بخل کی بیماری نہ ہو، دل میں حسد کی اور لالچ کی بیماری نہ ہو، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جانا، دل میں اللہ کی محبت ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ کی معرفت ہو، دل میں اللہ کی پہچان ہو، دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہو، امید اور خوف ایک اللہ پر رکھو گے، جھکو گے تو اللہ کے سامنے جھکو گے، مانگو گے تو اللہ سے مانگو گے، اللہ کے علاوہ نہ کسی سے ڈرو گے، نہ کسی سے جھکو، نہ کسی کے سامنے جھکو گے، نہ کسی سے دبو گے۔ یہ ہے وہ تعلیمات جو اللہ نے دین کی صورت میں عطا کی ہیں۔ اس پورے دین پر انفرادی دائرے میں خود عمل کرو گے، اجتماعی دائرے میں عمل کراؤ گے، یہ اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب ہے، اس کے لیے یہ اسکیم بنائی گئی ہے۔ لہذا یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دل میں موجود ہو۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف کیسے دل میں پیدا ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی۔ جب تک اللہ کی عظمت دل میں پیدا نہیں ہوگی، ممکن ہی نہیں ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ممکن نہیں ہے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے، واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے، لوگوں اللہ کی جلال کو پہچانو، لوگوں اللہ کی شان کو پہچانو، لوگوں اللہ کی قدرت کو جانو۔ ذرا سوچو تو صحیح، غور کرو، تدبر کرو، کائنات کی طرف جا کے دیکھو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کی اس گردش میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ذرا آسمان کی طرف غور کرو، بغیر ستون کے تمہیں نظر آ رہا ہے۔ ذرا فضا کی طرف دیکھو، تمہیں سورج اور چاند نظر آ رہا ہے، یہ سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں، بارش کا نظام موجود ہے، یہ دن اور رات کی گردش چل رہی ہے۔ ذرا تم سوچو تو صحیح، آیا یہ خود بخود پیدا ہو گیا یا کوئی اس کا خالق بھی ہے، کوئی منتظم اور مدبر بھی ہے، کوئی اس کو سنبھالنے اور تھامنے والا بھی ہے؟ کیا اتنی بڑی بڑی نشانیاں تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا اس کے ذریعے تمہیں اللہ نہیں مل رہا ہے؟ کیا اللہ کی پہچان تمہیں حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اے انسانو، اپنی ذات پر غور کر لو۔ اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، خود اپنی ذات پر غور کر لو۔ تمہیں اللہ نے کس حال میں پیدا کیا ہے؟ ایک وہ صلاحیتیں ہیں، ایک وہ اعضاء ہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ ذرا آنکھ کو دیکھ لو، ایک چھوٹا سا تو پتلا ہے، اگر تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ کان کے پردے کو دیکھ لو، تھوڑا سا ہل جائے کان خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ کو دیکھ لو، ادھر ادھر ہل جائے، انگلیاں ٹوٹ جائے، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس زبان کو دیکھ لو، اگر یہ کٹ جائے بات چیت سے تم رہ جاؤ گے۔ اپنے کان کو، ناک کو دیکھو کس انداز میں رکھا ہے، کتنے فوائد تم سمیٹ رہے ہو۔ اپنے پیروں کو دیکھو، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات، بہترین تخلیق کرنے والا، احسن تقویم، جس نے تم کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ ذرا اپنی ذات پر تو غور کرو، تمہارے باطن کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کیا کرشمے رکھے ہیں۔ ذرا دل کو تو دیکھو، ذرا جگر کو تو دیکھو، ذرا پھیپھڑوں کو تو دیکھو، ذرا دماغ کو تو دیکھو۔ یہ تمام اعضاء جو اندر تمہارے کام کر رہے ہیں، پورا ایک کارخانہ عالم ہے جو چل رہا ہے۔ یہ کون ہے بنانے والا؟
کون ہے اس کو چلانے والا؟ ذرا غور تو کرو، اس کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی عظمت کو جانو۔ وہ اشارہ دے رہا ہے سمندر کو دیکھو، سمندر میں چلنے والے جہازوں کو دیکھو، ان جہازوں کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ ذرا فضا کی طرف نظر کرو، یہ جو پرندے تمہارے سامنے اڑ رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرنے والے ہو یا ان کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ وہ کھیتی جو تم اگاتے ہو، آیا اس کھیتی سے تم جو ہے فصل نکالتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، وہ کھیتی تم نکال رہے ہو، وہ کھیتی ہم تمہیں نکال کر دے رہے ہیں۔ ذرا سوچیے تو صحیح، جب آپ افطار کر رہے تھے، آپ کے سامنے کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا، آپ کے سامنے پھل و فروٹ پڑا ہوا تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا تم نے اس کو بنایا یا بنانے والا وہ ہستی ہے جس نے تمہارے کھانے کے لیے، جس نے تمہارے پینے کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہوا ہے؟ ذرا سوچو، ذرا غور تو کرو، اس کے ذریعے اپنے رب تک پہنچو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو۔ رب کی معرفت حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی۔ جب دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، یہی تمہیں متوجہ کر دے گی، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ جتنا انسان اللہ کو پہچانے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، تم سب سے زیادہ میں اپنے رب کو جانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ لہذا عظمت الہی یہ سبب ہے معرفت الہی، اس کا سبب معرفت الہی ہے، اور جب عظمت الہی آئے گا تو یہی خوف الہی پیدا کرے گا، یہی محبت الہی پیدا کرے گا۔ اور جب محبت الہی پیدا ہوگی، نیکی کی طرف میلان ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ دوسرا ذریعہ قرآن ہے، ذرا قرآن کو کھول کر تو پڑھو۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کو ذرا کھول کر تو دیکھو، قرآن میں اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن اللہ کی عظمت کو، اس کے جلال کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ انہ بکل شیء علیم، وہ سب کچھ کا جاننے والا ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہی غالب ہے، وہی بخشنے والا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہی باریک بین ہے، وہی سب کا باخبر ہے۔ یرزق من یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کھول کھول کر اللہ کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کا تعارف قرآن تمہارے سامنے کرے گا، نتیجہ اللہ کی پہچان آئے گی، نتیجہ اللہ کی عظمت آئے گی، نتیجہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، نتیجہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اس طریقے سے جب یہ پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں انسان اللہ کا وفادار بن جائے گا، تابعدار و مخلص بن جائے گا۔ اسی کو قرآن ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، اللہ کے مقام کو پہچانو۔ اس طرح پہچانو گے تب تم میں حقیقی تقوی پیدا ہوگا۔ لیکن انسانوں نے کیا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ انسانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو دہری بن گئے، یہ عقیدہ اپنا لیا، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، کوئی اس کا خالق نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے تم خود پیدا ہو گئے ہو، یا
کیا تم اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کس طرح کا تم نے عقیدہ بنا لیا ہے۔ ایسے انسان پیدا ہو گئے جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے اوروں کو بھی شریک قرار دے دیا، اللہ کی صفات میں دوسروں کو حقدار، دوسروں کو شامل کر لیا۔ وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت جو ایک اللہ کا تھا وہ کسی اور کو دے دیا۔ اولاد اللہ ہی دیتا ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے، عزت اللہ ہی دیتا ہے، ذلت اللہ ہی دیتا ہے۔ لوگوں نے انسانوں سے واسطے بنا لیے، کبھی کسی قبر پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی پیر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کہیں اور جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اولاد اللہ ہی دیتا ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے، عزت اللہ ہی دیتا ہے، ذلت اسی کے اختیار میں ہے۔ وہی پوری کائنات کا نظام تنہا چلا رہا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے اس معاملے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے اس کی صفات میں دوسروں کو داخل کر دیا۔ بعض ایسے انسان ہیں جو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس شریک نہیں قرار دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو مانتے ہیں لیکن صرف عقیدے کی حد تک مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کے احکام کا معاملہ آتا ہے، اللہ کی حرمت کا معاملہ آتا ہے، وہاں پر وہ نافرمانی اور بغاوت کی راہ پر چل جاتے ہیں۔ یہ محسن روزانہ دن میں 5 مرتبہ اعلان کر رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اعلان کر رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پلٹو اپنے رب کی طرف، تعلق اللہ سے قائم کر لو۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز کو آ جاتے ہیں، اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اس پر قائم رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، دیگر احکام کا معاملہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا لا تاکلوا الربا، سود نہیں کھانا، سود سے دور رہو گے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں ہڑپ کرو گے، جھوٹی گواہی نہیں دینا، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جن احکام پر عمل کر رہے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری ہی، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی مخلوق نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ یہ ظلم اور ناانصافی انہوں نے اللہ پر نہیں کیا، یہ ظلم اور ناانصافی اپنے ذات پر کر لیا۔ لہذا ایک ایسے موقع پر جب رمضان کا موقع ہے، جب عتاق رات ہے، جب شب قدر کی تلاش ہے، جب مغفرت کے متلاشی ہے، جب جنت کے طلبگار ہیں، اس موقع پر اللہ مجھے اور آپ کو خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، رجوع اختیار کر لو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ یہ ہے جو عمل ہوا ہے، جو غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے، جو گناہ سرزد ہوا ہے، جو نافرمانی کی راہ پہ چل پڑے ہو، وہاں سے واپس آ جاؤ، رک جاؤ، گناہ ہو چکا ہے باز آ جاؤ، ندامت اختیار کر لو، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا لو، اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ اگر اللہ کا حق نہیں دیا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، روزے نہیں رکھے ہیں، حج اب تک نہیں کیا ہے، تو پھر ان تمام فرائض کو پورا کرو، اور اگر بندوں کا حق مارا ہے دنیا ہی میں تلافی کر لو۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے معافی مانگ لو، بہتان لگایا ہے وضاحت کر دو، اگر کسی کا مال ہڑپ کیا ہے واپس کر دو، کسی کو دھوکہ دیا ہے اس سے معاملات اپنے صاف کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف واضح الفاظ میں امت کو پیغام دیا ہے، لوگوں آخرت کا مفلس وہ ہوگا جس کی نیکیاں ان کے حق ان لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی جس کا حق اس نے دبایا ہے، جس پر اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے آج ہی معاملہ اپنا صاف ستھرا کر لو، ورنہ کل نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، نیکیاں ختم ہو گئی دوسرے کے گناہ تمہارے ذمے آ جائیں گے۔ اس طریقے سے توبہ کرو گے تو تب کہیں جا کر کے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اللہ کا اعلان یہ ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آگ
آج ہمارے معاشرے پر برس رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے آ رہی ہے، کیبل کے ذریعے آ رہی ہے، گمراہ کن عقائد، نظریات، افکار رکھنے والے افراد کے ذریعے آ رہی ہے، تنظیموں کے ذریعے آ رہی ہے۔ خود بھی بچو گے، اپنی اولاد کو بچاؤ گے۔ بچنے کا طریقہ یہی ہے، تمہارا عقیدہ معلوم ہو، تم دین کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو، تمہاری اولاد نیکی پر چلنے والی ہو، تمہارا گھر دین پر چلنے والا ہو، نیک اجتماعیت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی رفاقت اختیار کرو، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آؤ۔ آج آئے ہو، اس رب کے سامنے آئے ہو، وعدہ کر کے جاؤ، اللہ سے وعدہ کر لو، جو ہو گیا سو ہو گیا، درگزر فرما، معاف فرما دے۔ اے اللہ، آج کے بعد کی زندگی تبدیل ہوگی، اپنی ذاتی زندگی بدلوں گا، اپنے گھر کی زندگی بدلوں گا۔ ٹارگٹ اور ہدف جنت کو بناؤ، ٹارگٹ اور ہدف رب کی رضا کو بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہذا اس کو بنانے کے لیے میدان عمل میں اترنا ہوگا، عملی زندگی درست کرنی ہوگی۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کرو، دین کے ساتھ جڑ کر کے رہو گے، تب کہیں جا کر کے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ لہذا اللہ پیغام دے رہا ہے، شب قدر میں پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل میں اپنے رب سے وعدہ کر لو۔ اس طرح کرو گے، اس کے بعد ہی راہ کھلے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے میں ان کی راہ ہموار کر دیتا ہوں۔ آپ ایک قدم تو چلیے، آپ عزم تو کیجئے، آپ اللہ سے مدد تو طلب کیجئے، اللہ کی رحمت آپ کو اپنے آپ کو اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ اللہ دو قدم چل کر آئے گا، تم چل کر کے جاؤ گے، وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، وہ تو اپنی رحمت میں تمہیں ڈھانپ لے گا۔ لہذا آج کی رات تبدیلی کی رات ہے، آج کی رات اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کی رات ہے۔ اس طرح اگر عہد کر لیا، اس کے بعد ہی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔